یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ روم کی عیسائی حکومت بھی مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کیا کرتی تھی۔ اس دور میں دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو کہ بڑا ظالم تھا۔ جو کوئی بھی بت پرستی سے انکار کرتا تو یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اس شہر کے اندر کچھ نوجوان رہتے تھے جو ایمان والے اور نیک تھے۔ جب دقیانوس کو ان کے ایمان کے بارے میں پتہ لگا تو ان کو دربار بلایا اور ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، لیکن انہوں نے شرک کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہیں کچھ دنوں کی مہلت دیتا ہوں، اپنے ایمان اور دین سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ وہ لوگ دقیانوس اور اس کے فوج کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تھے، چنانچہ وہ راتوں رات اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ وہاں سے نکلنے کے بعد شہر کے قریب ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں پر سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان کو تلاش کروایا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ اس غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ اس غار کو مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ وہ اسی غار میں مر جائیں۔ اللہ کا معجزہ ہوا اور یہ وہیں سوتے رہے اور اسی طرح 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران نہ تو ان کے جسم خراب ہوئے، نہ ہی ان کو موت آئی اور نہ ہی وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ اب 300 سال بعد دقیانوس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ کئی بادشاہ آئے اور ان کی حکومتیں چلی گئیں، یہاں تک کہ رومی سلطنت نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اسی زمانے میں بیدروس نامی بادشاہ کی بادشاہت تھی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، لیکن روم کے لوگ ایک فتنے میں پڑ چکے تھے۔ وہ لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہ رکھتے تھے۔ 300 سال بعد جب اس غار کی دیواریں گر گئیں تو یہ نوجوان نیند سے بیدار ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور کہا کہ شاید ہم 1 یا 2 دن سوئے رہے ہیں۔ ان کو بہت ہی زیادہ بھوک لگی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا جس کا نام یملیخا تھا، تاکہ وہ ان کے لیے بازار سے کھانا لائے۔ یملیخا اپنے زمانے کے سکے کو لے کر بازار میں آئے اور بازار میں موجود دکاندار کو وہ سکہ دیا اور اس کے بدلے کچھ نان لیے۔ لیکن جب دکاندار نے اس سکے کو دیکھا تو اسے لگا کہ اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ سپاہیوں نے جب اس کے متعلق پوچھا تو یملیخا نے یہی بتایا کہ یہ میرا سکہ ہے۔ جب انہوں نے دقیانوس کے بارے میں پوچھا تو سپاہیوں نے بتایا، اس نام کا کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے اس طرح کا ایک بت پرست بادشاہ یہاں موجود تھا۔ یملیخا بہت ہی حیران ہوا اور اس نے بتایا کہ ہم کل ہی اپنا ایمان اور اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگے تھے اور میرے ساتھی ادھر ہی غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ سپاہی اور کئی سارے لوگ یملیخا کے ساتھ اس غار کے قریب گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے واقعی ان نوجوانوں کو دیکھا۔ جب بادشاہ بیدروس کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچا۔ اس نے اپنے آباء و اجداد سے ان نوجوانوں کا قصہ سن رکھا تھا، جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا تھا، جن کو اپنے ایمان اور اپنی جان بچانے کی وجہ سے اس غار میں بند کر دیا گیا تھا۔ بیدروس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو سجدے میں جا گرا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کی کہ اب لوگوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ضرور آ جائے گا۔ اس کے بعد ان نوجوانوں نے لوگوں کو خیر آباد کہا اور بادشاہ کو دعا دی۔ اس کے بعد وہ نوجوان دوبارہ غار میں گئے اور سجدے میں گر پڑے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔